ہوں مجھے یہ پہچانوائیں گے یہ جیسے کسی آدمی سے ملاقات ہوتی ہے، آپ ان کو پہچانتے ہیں؟ نہیں، میں جانتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہوں ہے نہیں؟ اللہ کا تعارف کون کرائے گا؟ اس لیے کہ انسانی زندگی کا مقصد ہی اپنے خالق و مالک کو پہچاننا ہے۔ اسی لیے قرآن نے بہت پیارے انداز میں والعادیات کے ذریعے متوجہ کیا ہے۔ جس گھر کے لوگ جانور کو باندھتے چھوڑتے ہیں، اس کی گھاس پھوس کا خیال کرتے ہیں، وہ جانور گھر والے کو کیسا جانتا ہے؟ اس گھر کا بچہ بھی اگر اس کی دم سے لٹک جائے تو کچھ نہیں کہتا، اب کوئی پرایا گزر بھی جائے تو اپنے پرائے کی تمیز تو جانور کو بھی ہے، صرف اس لیے کہ مجھے میری گھاس پھوس کا خیال رکھتا۔ قرآن نے متوجہ کیا ہے، اس لیے کہ ان الانسان لربہ لکنود، سب سے بڑا ناشکرہ یہی ہے جس نے اس کو وجود دیا، آدم سے وجود دیا، پھر یہ طبقہ کہ ان کو تو وہ چیز دی جو اللہ کے پاس ہے، نبوت، اور نبوت کے ساتھ علم، دونوں چیزیں ساتھ آئی۔ وعلم انہ لا الہ الا ہو، یہ پہلے دن بتایا ہے نبوت، تو نبوت اور علم دونوں، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو نبوت کے ساتھ جوڑا تھا، پہلے دن سے اس کی دعوت شروع ہوئی، اور تینوں چیزوں کے ساتھ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تینوں چیزیں آپ لے کر آئے اور تینوں میں سے ہر ایک کا پورا حق ادا کیا۔ یہ نہیں کہ صرف دعوت ہی دیتے رہے اور لوگ جو مارے مارے پھرتے رہے۔ تزکیہ ایسا ہوا اور آپ کی صحبت میں کہ رضی اللہ عنہ پہلے ہی اتر گئی دنیا میں، جو اخیر میں ہے، اور یعلمہم، کہ قرآن ایسا پڑھا کہ حافظ نہیں تھے زیادہ صحابہ، لیکن قرآن زندگیوں میں تھا، آنکھوں کا آنکھوں میں، کانوں کا کانوں میں، زبانوں کا زبان میں، اسی لیے آپ نے بہت متوجہ کیا۔ من یضمن لی ما بین لحفتیہ وفخذیہ اضمن لہ الجنہ، جو اپنی زبان اور شرمگاہ، دو ٹانگوں کے بیچ کی، جو اس کی ضمانت مجھے دے، میں اس کو جنت کی دوں۔ تو اصل جیسے اللہ نے ان کا مقام اتنا بیان کیا کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم، میں اللہ ہوں، اور کیسا ہوں، میری قدرت، میری صفات، میرے اسماء حسنہ، میری قدرت، میں کب اپنی قدرت کو کہاں ظاہر کرتا ہوں، موافقت میں، مخالفت میں، اور میرے اس لیے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ صرف اللہ کی قدرت سے، درخت کا پتا بھی اس کی منشا کے بغیر نہیں ہلتا، کہ میں کون ہوں، کیسا ہوں، کیسی مجھے کون پہچانا، کہ میرے گواہ یہ ہیں، یہ مجھے پہچانتے ہیں۔ کوئی آدمی ملے اور کہ آپ ان کو پہچانتے کہ نہیں؟ میں تو نہیں پہچانتا، کیا میں نہیں پہچانتا؟ اگر امت پوچھے کہ اللہ کون ہے اور ہمارے پاس اللہ کی معرفت نہیں ہے تو، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت پر سب سے پہلے جو مدینے والوں میں، ایک تو اللہ نے کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، مدینے والوں اللہ کی نعمت کو یاد کرو، کیا تھے تم؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پہلے کہہ چکے تھے اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء، نبوت سے اونچا کوئی مقام نہیں، تمہارے گھر گھر نبوت، جعل فیکم انبیاء وجعلكم ملوكا، وجعلکم ملوکا،
دین بھی اور دنیا بھی دونوں، گھر گھر حکومت، گھر گھر نبوت، ما لم یؤت احد من العالم، ان سب کے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی خیر لے کے آیا ہوں۔ تو اللہ نے اپنی معرفت اور اپنے تعارف میں تو گواہ پیش کیا علماء کو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، میرے پیچھے کون کھڑے ہو؟ اہل علم۔ نماز میں نیابت کا موقع آ جائے، لیکن علماء ہے، اللہ ہمارا اکابر نے، ہمارے مشائخ نے، کہ وہ صرف 2 رکعت اور 3 رکعت کی نیابت کا مسئلہ نہیں ہے، پوری نبوت کی نیابت جو کریں گے وہ یہ کریں گے، رونے کی بھی، مسکرانے کی بھی، کھانے کی بھی، محنت کی بھی۔ اب جیسے یہ رمضان کا مہینہ ساری چیزوں کا مجموعہ ہے، قرآن کا نزول بھی، فرشتوں کی مدد بھی، قرآنی زندگی دنیا میں عام ہو جائے، اس لیے کہ ہدی للناس ہے، جو آدم کا بیٹا، جو حوا کی بیٹی، اس کے لیے اس میں ہے۔ وہ کیسے زندہ ہو کہ اس کی محنت ہے، زمین سے پیداوار لینی ہو تو اس کی محنت، کارخانوں سے پیسہ کمانا ہو تو اس کی محنت ہے، کہ قرآن زندہ ہو تو یہ اس کی محنت، اس محنت کا نام جہد رسول، اس کا نام دعوت ہے، کہ وہ دعوت سے زندہ ہوگی۔ اس لیے صحابہ حافظ تو نہیں تھے زیادہ، بہت کم صحابہ، لیکن قرآن پورا، جیسے اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا، اماں جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کیجئے، فرمایا تھا کہ الا تتلون القرآن، تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ اماں جی قرآن تو ہم پڑھتے ہیں، خلقہ القرآن، جو صفحات میں وہ لمحات میں، یہ ہے نیابت اور یہ ہے میراث، کہ قرآن کا ہر حرف زندگی میں حلال و حرام، جائز، معاشرت، اللہ کا تعلق، نبی کی محبت، ان کا اتباع، نیت میں اخلاص، آخرت کا فکر، اس کی ہے نہیں۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تجمعین جہاں بھی گئے، روم گئے، فارس گئے، افریقہ گئے، ہر جگہ والوں نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ انما ہممنا الآخرہ۔ اور مجھے تو حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آئی، بابل میں پڑھے تھے وہ، شاید وہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، گجرات میں بابل میں، وہاں سے فارغ ہونے کے بعد پھر امرتسر میں خطیب تھے، آتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی آتے جاتے تھے، اخیر کا زمانہ تھا۔ ایک دفعہ تشریف لائے تو یہ جو تعلیم کا حلقہ تھا، فضائل اعمال، فضائل سفر، اس میں بیٹھ گئے مفتی صاحب کے بھائی مسجد میں عمل ہے تو عمل میں شریک ہو جائیں۔ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا یوسف صاحب، مولانا انعام الحسن صاحب، یہ حضرات جو تھے، ان کو مشکات کے جو 8 باب ہیں نا، ابواب منتخبہ، اس کی تعلیم کے لیے بھیجا۔ تو ایک آدمی آیا اور مفتی صاحب سے کہا کہ آپ کو وہاں اس حلقے میں گئے، ہمارے بڑے جب بھی ہم تعلیم میں بیٹھتے تھے، نہیں کہ بھائی یہ جو اللہ رسول کی بات ہے اس کا تاثر لینا آ جائے، اللہ کی بات کا تاثر، لیکن آدمی کی طبیعت میں ہے تاثر تو مزاج ہے۔ مفتی صاحب نے یوں کہا کہ آج کی تعلیم سے میرا تاثر یہ بنا کہ یہ جتنی روایتیں پڑھی گئی 8 بابوں کی، کتاب الایمان،
الاعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب الفتن اور میں یہ سمجھا کہ اس کی ہر روایت میرے لیے تھرمامیٹر ہے. تھرمامیٹر ڈاکٹر کی بھی رعایت نہیں کرتا. کرتا ڈاکٹر کو بخار ہوتا، ابے ہٹ، جاپان سے تو میں لایا تھا تجھے. ڈاکٹر صاحب چاہے کہیں سے لایا تھا، تمہارے ابا کو بخار ہوگا نا، وہی بتا دوں گا. میرا کام یہی ہے کہ یہ حدیثیں جو ہے یہ سیاستہ ہم نے پڑھی، اور میں یوں پڑھاتا ہوں اور میں یوں پڑھتا ہوں اور میں نے یہ پڑھا ہے. یہ اصل میں ہماری اپنی ذاتوں کے لیے تھرمامیٹر ہے. جو ایمان مطلوب ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، میرا ٹیمپریچر کیا ہے؟ اللہ کا تعلق، اللہ کی معرفت. میں اللہ کو کتنا پہچانتا ہوں، کیسے پہچانتا ہوں، کہاں کہاں پہچانتا ہوں. یہ مجھے یاد آیا، ایک دفعہ مفتی صاحب نے بیان کیا تھا وہاں رائے میں، اسماء حسنہ میں سے اور اللہ کی جو ذاتی صفات ہیں، سمیع، بصیر، علیم و خبیر، یہ چار صفات وہ ہیں کہ اگر آدمی کے اندر اس کا یقین ہو، اس لیے کہ آدمی کا دل جو ہے وہ ترجمان ہے اس کی زندگی کا. آدمی کا ترجمان اس کی معاشرت کا، اس کے اخلاق کا، اس کے لین دین کا، اس کی بود و باش کا، اصل ترجمان آدمی کا دل. کہ اگر ان چاروں صفتوں کا یقین اندر ہو، جیسے دو آدمی بیٹھے ہوئے کسی کی غیبت کر رہے ہیں. اب تو مشکل یہ ہے نا کہ غیبت ہی نہیں سمجھتے. ارے لاؤ نا بھائی میرے سامنے بٹھاؤ، ابھی بتاتا ہوں. تو ذکر کا خاک مایا کرا کا کیا مطلب ہوا؟ اس کے سامنے کہو گے تو پیچھے تو اس پر تہمت لگا رہے ہو. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. وہ دو جو غیبت کر رہے ہیں وہ مطمئن ہے کہ ہماری کوئی نہیں سن رہا ہے، گپوڑتے رہتے ہیں. اچانک خیال ہے کہ یار وہ جو وہ بیٹھا ہے نا، اس کے کان بہت تیز ہے، وہ ہماری سن رہا ہے. اب یہ کریں گے؟ اس تیسرے آدمی کے سماع کا، اس کے سننے کا جتنا یقین، اتنا تو سمع کا یقین کر لو. میری ہر حرکت کوئی نہیں دیکھتا، کرو. ایک آدمی کو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ میں کو اتنا تو مانو کم سے کم جتنا ایک آدمی سے ڈرتے ہو. جو دیکھ وہ سمجھ ہے، وہ بصیر ہے. اسی لیے اس کی تقریریں تو بہت آسان ہے. جیسے ابھی اسماء حسنہ کی شرح آئی نا پاکستان سے، وہ 2 جلدوں میں. اور امت مسلمہ کی تاریخ کہاں سے چلی، نہ کیا ہوا، نہ کیا، پڑھنا، سننا، بولنا، یہ تو بہت آسان ہے. اصل تو وہ جو لیانی ہے وہ اس کے لیے ہے. میں کنگھی کیسے کرتا ہوں وہ یہ بتائیں گے، یہ نمونہ ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 2 ذمہ داریاں دی گئی نا، داعی اللہ، ہم نے آپ کو داعی بنا کر بھیجا، اور وہ دعوت بھی آپ، دعوت کا اسلوب بھی بتا دیا ساتھ کے ساتھ کہ دعوت کیسے، مار دھار سے، ڈانٹ پھٹکار سے. بشیرا و نذیرا، مبشرا و نذیرا، خوشخبریاں، فضائل سنا کے. اور مجھے بہت پسند آیا، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے نذیر کا عجیب ترجمہ کیا ہے. عام طور پر لوگ ڈرانے کا ترجمہ کرتے ہیں، اللہ کے تو نبی دھمکانا ہے، ڈرانا ہے. بہت اچھا ترجمہ کیا.
آدمی کی زندگی کے جس شعبے میں کوئی اس کے لیے خطرے کی چیز پیش آنے والی ہو، اس سے خیر خواہانہ انداز میں باخبر کر دینا. اور مثال دی، ایک آدمی ادھر سے آ رہا ہے، ایک آدمی یہاں سے جا رہا ہے. کہاں جا رہے ہو؟ میں اپنی خالہ سے ملنے. ہاں بھائی، خالہ تو ماں کے برابر ہے، ضرور جانا چاہیے. لیکن سنو، میں ادھر ہی سے آ رہا ہوں، ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور جو ادھر سے جاتا ہے پولیس، کون ہو، اسکوٹر کہاں سے لیا تھا، کیا نمبر ہے، اتنی پوچھ تاچھ کرتا ہے کہ وہ اپنی منزل کو جانے سے رک جاتا. ماں کے برابر کی ماسی، جانا تو ہے، تو پھر کیا نہ جاؤں؟ ارے میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں ماں کے برابر ہے، اس کا حق ہے. پھر یہ راستہ بدل دو، نیچے اتر جاؤ، گلی سے محلے میں چلے جاؤ، اور محلے سے پھر دائیں جب مڑو گے نا تو سیدھی سڑک جاتی. جانے سے نہیں روکا، لیکن اس کے راستے میں جو خطرہ ہے اس سے بہت پیار کے ساتھ، اس کا نام ہے نذیر. انسانوں، تم جس عقیدے کی بنیاد پر چل رہے ہو، تم جس یقین کے ساتھ کما رہے ہو، خرچ جہاں کر رہے ہو، یہ راستے تمہارے لیے بہت خطرناک ہیں. یہ تمہارے لقمے، یہ تمہاری شادیوں کے جوڑے، اور تمہارا ہنی مون. کیا تم لوگ کیا کہتے ہو؟ شہر العسل. ہے؟ شہر العسل. شہر العسل. ہاں، شہر العسل. آج میں ایک مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1964 میں 2 محرم سے لے کے 20 محرم تک، 22 محرم تک مدینہ پاک میں بیانات کیے ہیں. میں نے کاپی کھولی، ایک بیان، میں تو حیران رہ گیا. یا اللہ، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات 50 سال پہلے کہی تھی، قلندر ہرچہ گوید دیدہ گوید. اور خود حضرت نے ان بیانوں میں سے ایک بیان میں ہے کہ یہ وہ ڈاکٹروں میں بیان تھا حضرت کا، کہ ڈاکٹر جو ہیں جس وقت کی اس خصوصیت اور تخصص کرتا ہے، اس کو دوسرے اعضاء کا کچھ پتہ نہیں. اگر انگلی یا ناخن یا پیٹ یا تلی، کوئی بھی، یا جگر، کسی ایک عضو سے وہ واقف ہے، اس عضو پر اتنی محنت کرتا ہے کہ اس کے روز نئی نئی چیزیں اس کے سامنے آتی. کیونکہ جب آدمی ایمان پر محنت کرتا ہے تو اس کو مکاشفے ہوتے ہیں، بہت دور کی دکھتی ہے. جیسے وہ بھائی حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے کہ وہاں دلی میں تھے نا، وہ تو بابو جی، ان کو بابو جی کہتے تھے، دفتر میں کام کرتے لوگ، بہت لوگ پیچھے جو ہے بنگلے والی مسجد میں مولوی صاحب سے ملے. حضرت مولانا لیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے. کچھ لوگوں سے میں باتیں ہوتے تھے، اس وقت میں بیچارے سیٹے تھے، ان سے بات کر رہے تھے. یہ آئے، بیٹھ گئے، سنتے رہے. تو بڑے حضرت نے فرمایا تم کچھ کہو. میں پہلا دن میرا اور میرے، کہو کہو. اتنا اصرار کیا مجھ پر کہ میں مجبور ہو گیا کہنے پر. میں نے جب کہا تو بڑے حضرت نے فرمایا جانتے ہو کیا ہوا؟ جانتے ہو کیا ہوا؟ لندن پہ چوٹ پڑی ہے، لندن پہ چوٹ پڑی ہے جو تو نے ایمان بولا. کہاں لندن نے، کہاں مولانا الیاس نے، کہاں بہادی. قلندر جو دیکھتا ہے، جس کو چشم بصیرت کہتے ہیں، جس کو فراست ایمانی کہتے ہیں. تو خیر، کیا کہہ رہا تھا میں؟ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا بیان، مولانا یوسف رحمۃ اللہ کا بیان میں اس میں جو انہوں نے بات کی، تو وہ ڈاکٹروں سے بات کر رہے تھے یا مدینے میں. میں تو حیران رہ گیا، اور میری تو یعنی کیسی چوٹ لگی ہے طبیعت پر. پہلے تو ان کی ڈاکٹر کو بتایا تم جتنی محنت کرتے ہو، تمہیں ایک عضو اور اس کے اندر کے پھر آگے اور اس کی
تو وہ ساری کرتے ہو، بال کی کھال اور کھال کی بال نکال دیتے ہو، کھال نکال دیتے ہو۔ فرمایا کہ جس مدینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، اور مشرکین کے لیے کہا تھا کہ یہ حدود حرم میں بھی داخل نہیں ہو سکتے، اندر آنا تو بہت بات ہے، لیکن اس میں فرمایا تم دیکھو گے اگر تم نے یہ محنت نہ کی، جس محنت کو یہ نبوت کی محنت ہے، اگر تم نے یہ محنت نہ کی اور یہ کام جو جس کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے اگر نہ کیا تو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگا امریکہ، امریکہ تمہاری اس جگہ کو بین الاقوامی جگہ بنائے گا۔ بن گئی؟ بن گئی نہیں؟ کہیں سے بھی آ سکتا نہیں، کوئی بھی آ سکتا نہیں، مکے میں بھی مدینے میں بھی ہے۔ کتنی اونچی سوچ! میں تو یا اللہ، اور مجھے اپنے پر چوٹ یوں لگی کہ میرے پاس امریکہ کا گرین کارڈ ہے، کہ جن کے پاس امریکن پاسپورٹ ہو یا امریکہ کا وہ ہو، کینیڈا کا، تو اس کو ویزا مل جاتا ہے 1 سال کا، بزنس ویزا، وزٹ ویزا۔ میں میرے نبی کے شہر میں نبی کے سہارے نہیں جا سکتا، دوسروں کی ان کی وساطت سے میں حضور کے یہاں آ سکتا ہوں۔ ڈوب مرنے کی بات ہے میرے لیے، ہے نہیں؟ اور لیکن بے حسی کی حد ہے کہ اس کا خیال بھی نہیں آتا کہ میں کس کے واسطے سے کہاں کیا کر رہا ہوں۔ اسی لیے علماء کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہی نیابت کریں گے پوری حضور کی۔ وہ تو عجیب بیانات ہے۔ ایک بیان میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی امت کے 400 علماء ان کے ساتھ تھے اور یہی مدینے میں تھے۔ انہوں نے اپنی امت کے علماء سے کہا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہونے والی۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ویسے تمہاری موجودگی میں تشریف لے آؤں تو تم ان کا ساتھ دینا، ان کی نصرت کرنا۔ خیر وہ تو لمبا عرصہ تھا، بہت وقفہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضور کی تشریف، تو علماء مرتے رہے تو ان علماء نے مرتے اپنے لڑکوں کو وصیت کی کہ بھائی یہ ہم کو بتایا تھا حضرت، تم بھی ان کا ساتھ دینا۔ ان لڑکوں کی موجودگی میں حضور کی تشریف ہوئی، نسلاً بعد نسل۔ ایک یہودی نے خط لکھا مدینے میں رہنے والے وہ جو ان کے قبائل تھے نا، ایک کو، اور اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو یہاں ہجرت کے بعد، چونکہ آپ کی دعوت تو عالمی ہے اور آپ کی نبوت عالمی ہے، ہر ایک کے لیے ہے۔ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلق۔ تاجر ہو، کاشتکار ہو، ڈاکٹر ہو، شرقی ہو، غربی ہو، عربی ہو، سب کے لیے جس نے بھی اپنا معاملہ اللہ سے صحیح کر لیا، اللہ خود اس کا باقی مخلوق کا کریں گے۔ یہ پہلی دعوت تھی حضور کی مدینے والوں کو۔ اور اسی کے ساتھ نماز کی صفوں میں کندھے سے کندھا، جو اوسی خزرجی کی صورت دیکھنا نہیں چاہتا تھا اب وہ دونوں مل کے کھڑے ہیں۔ اور اس نماز کے فوراً بعد تعلیم کا حلقہ جس میں حضور خود انما بعثت معلما، ایمان کی دعوت، یعنی اصلح ما بینہم، کہاں سے اللہ کے ساتھ کا معاملہ کہاں سے صحیح ہوگا؟ اللہ کے ہر غیر کی نفی، جس شکل میں بھی وہ غیر ہو، اللہ کے علاوہ جو کچھ غیر ہے مخلوق، اس کی نفی۔ اور یہ سب کے لیے، تمہارا ڈاکٹر ہو، تاجر ہو، شیخ الحدیث صاحب ہو، امام صاحب ہوں، مولانا صاحب ہوں، پروفیسر صاحب ہوں، لیکچرر ہوں، کوئی ہو، پہلے اپنا معاملہ ٹھیک کرو۔
یہ بتایا. اور چونکہ آپ کو یہ دو ذمہ داریاں دی تھی، ایک دعوت کی اور ایک اپنی حیات بابرکت ہی میں عملہ تیار کر لیں آپ، سراجم منیرا، کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے، سورج سے سورج نہیں بنتا، چاند سے چاند نہیں بنتا، چراغ سے جلتا، اس لیے سراج کہا، چراغ سے ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ سب سے پہلے آپ داعی ہیں، آپ کو اس لیے پہلا بول. اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ یہ جو قولوا لا الہ الا اللہ جو سب سے پہلی آواز ہے آپ کی، جہاں سے آپ کی نبوت کا آغاز ہے، انگلی کے پوروے کے برابر کے پرچے پر اگر کوئی لکھنا چاہے تو لکھ سکتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن زندگی کے جتنے شعبے ہیں، اندھیرا اجالا، انفراد اجتماع، کھانا کمانا، پڑھنا پڑھانا، قرآن حدیث، معاشرت معاملات اخلاق، خلق خدا کے ساتھ کے تعلقات، گھروں کے حقوق، ماں باپ کے، بھائی بہنوں کے بھی، پورا اس کلمے میں بھرا ہوا ہے. وہ تفلحو یوں نہیں کہا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو یوں نہیں کہا ہے، اس میں سب بھرا ہوا ہے. لیکن یہ اتنا ہی آئے گا جتنا ایمان بنے گا. تعلمنا الایمان پہلے کہا، ایمان سیکھا کہ باقاعدہ سیکھا جاتا ہے. اور ہمارے مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک ہے ایمان سیکھنا، ایک ہے ایمان پکانا یعنی مضبوط کرنا، پھر اس ایمان کو بچانا، بنانا، پکانا، بچانا اور پھر پھیلانا. یہ چار اس کے ساتھ ہے. پھر فرماتے تھے ایمان بنے گا ایمان کی دعوت سے، اور ایمان اپنی جڑیں دلوں کی گہرائیوں میں جمے گا اس کے مجاہدوں سے، کہ اس ایمان کو بنانے کے راستے میں جتنے مجاہدے آئے، جان سے، مال سے، جس لائن کے، کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی بیماری، کبھی تندرستی، کبھی تیروں کی بوچھار، کبھی دشمنوں کے لیے الغار، وہ مجاہدے کہ اس سے وہ جمے گا. اب اس کو بچانا ہے، یہ تو بنا اپنا بنا، اس کو بچانا بھی کہ اس کے لیے پورا ماحول ایمانی. اس لیے مدینہ منورہ کا ماحول جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحول بنا تھا کہ اس مدینے کا ہر محلہ، ہر گلی، ہر گلی کا ہر گھر اور ہر گھر کا ہر فرد، ہم جو کچھ ہیں سب بعد میں ہیں. بچوں کے باپ، بیوی کے شوہر، بھائی کے بھائی، باغ کے مالک، ہم جو کچھ ہے سب بعد میں. سب سے پہلے ہم بندے اللہ کے ہیں، اور اسی سانس ہم حضور کے امتی ہیں. اللہ کے بندے ہونے کے ناطے اللہ ہی کی ماننا یہ زندگی کا مقصد ہے. اور وہ ماننا قرار نہیں دیا جائے گا جب تک کہ حضور کا راستہ نہیں ہوگا. بچے بچے کا اندر یہ تھا، اس کے آڑے اگر بھائی آتا ہے تو میں نہیں پہچانتا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اسی مدینے میں کہا تھا نا، میرے بھائی کو مضبوط باندھنا ہے، اس کی ماں بہت مالدار ہے. تو نا وہ کیا کہہ رہا میرے بھائی کو، اس کی ماں، تو کسی اور پیٹ سے پیدا ہو، میں اور تو ایک ہی پیٹ سے پیدا ہوئی، جو میری ماں تیری ماں. ایمان کی نسبت ہم کون ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے، وہ اتنی غالب آ گئی تھی کہ سگے بھائی کے لیے بھی بھائی جب ہے جب کے اس راستے پر. یہ اس مدینے کا ماحول تھا. اسی لیے مدینے والوں کو بہت مبارکباد دی ہے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے اپنے بیان میں. بھائی دنیا ترستی ہے، دنیا ترستی ہے یہاں، اور یہاں رہنا یعنی ویزوں کے لیے. اور جن کو اللہ نے یہ سعادت دی، کوئی 20 سال سے، کوئی 25 سال سے، ایک آیا تو پھر چھوٹے بھائی کو بلایا، تو اپنے سالوں کو بھی، بیوی کے بھائیوں کو بلاتے ہیں نہیں؟ ارے بولو نا، سسرالیوں کو نہیں بلاتے، چچا کے لڑکے کو بھائی،
ایک آتا ہے اور خاندان تمہارے اسی مدینہ منورہ میں تھا ایک سوڈانی تھا، اب تو نام یاد نہیں رہا، تو اس نے کسی کو اس نے شادی کی بنگلہ دیش میں، سوڈانی نے. میں نے کہا تو کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا صرف یہ نہیں آئے گی، یہ چپکے سے جب برابر میں سو رہی لیٹی ہوئی ہوگی نا، اس وقت کہے گی میرا بھائی بھی آ جاتا تو اچھا تھا. اور وہ اس کی ایسی تو سنے گا کہ تیرے سارے سالے بھی یہاں ہوں گے، تیری ساری سالیاں بھی یہاں ہوں گی. ایک سے تو لا رہا نہیں، ایک کو ان سے پوچھو. میں ابھی کسی کو میں کسی کو نہیں جانتا کون کس راستے سے آیا اور کیسے آیا، اور یہاں کون کتنے سال سے ہے. لیکن اسی لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے بہت. اور مسجد میں جب مصلی پر کھڑے ہوتے ہو، مجھے تو یاد آیا میرے استاد کا سبق، سورہ فاتحہ کا درس چل رہا تھا، اور وہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت مایہ ناز شاگرد تھے. سورہ فاتحہ میں جب مغضوب علیہم والضالین آیا تو فرمایا کہ مولوی صاحب مغضوب یہود ہیں، ان سے کبھی کسی خیر کی امید مت رکھنا. جیسے وہ شیطان نے بھی جگایا تھا نا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو تہجد کے لیے. ایک رات کی تہجد گئی تو کتنے روئے، کیا ہوا بابا تو آج پڑھ لے با. اس لیے میں کہتا ہوں شیطان جو ہے نا، یہ جو ٹیلی فون ڈائریکٹریاں ہوتی ہیں نا، پوری دنیا کے فون نمبر اس میں ہوتے ہیں. آپ کسی بھی اجنبی جگہ پہنچ گئے، آپ اس میں دیکھ لو فلانی جگہ جانی ہے، یہ اس کا نمبر ہے. اور اب وہ گاڑیوں میں وہ جو لگتی ہے وہ راستہ بھی بتاتی ہے، آدمی پہنچ جاتا. اس سے زیادہ شیطان کے پاس ایک گھر میں 7 آدمی ہیں تو ہر کس کا پانی کہاں مرتا ہے وہ اس کو یاد ہے، اس کو معلوم ہے. بیوی عورت کو کس راستے سے، شوہر کو کس راستے سے، نواسے کو، بھائی کو، مولوی کو، عالم کو، عابد کو، زاہد کو کس راستے سے. اس لیے وہ برسیسا تھا نا، برسیسا جو بہت عابد سال ہو، لیکن اس کو گمراہ کیسے کیا شیطان نے. یہ جو تعویذ گنڈے ہیں نا، اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کی ایک لڑکی تھی، بادشاہ تو مر گیا تھا، اس کے لڑکے تھے اور ایک بیٹی تھی، وہ بیمار ہو رہی تھی. شیطان آیا کہ باپ کی اتنی بڑی جائیداد اور یہ سب مزے کر رہے ہو، بہن بیمار ہے، اس کا علاج نہیں کراتے. ارے بھائی کوئی جگہ نہیں چھوڑی ہے دنیا میں، کہاں جاتی ہے تمہارے برابر میں. تو برسیسا جو ہے اس نے صومعہ بنایا تھا، اس میں وہ عابد تھا، اور زمین پہ نہیں ہوتا تھا، وہیں سے اوپر سے کوئی ٹوکری لٹکا دیتا تھا، اسی میں اس کا کھانا ہونا جاتا تھا، کسی سے ملتا نہیں تھا. تو شیطان نے ان سے کہا ابھی اتنے بڑے بزرگ تمہارے برابر میں ہیں، بھائی وہ تو کسی سے ملتے نہیں، آتے نہیں، جاتے نہیں، وہ تو پھر تم جاؤ تو صحیح. بس شیطان نے آ کے اب اس کو پھونک ماری کہ تمہارے پاس جو کچھ علم ہے اور جو کچھ عملیات اور جتنی تمہاری بزرگی ہے اپنے ساتھ قبر میں لے جاؤ گے. لوگوں کو کیا فائدہ تمہاری بزرگی سے؟ کیا ہوا کیا ہوا؟ شہزادی جس کا تم نمک کھا رہے ہو جس ملک میں رہ کر، وہ بیمار. اور بھائی میں کہیں نہیں جاتا، آپ کو کہیں نہیں جانا ہے. آپ ان سے کہا، لڑکوں کے پاس آیا پھر تو وہ حضرت جو ہیں، آج کل تو حضرت بہت جلدی بن جاتے ہیں نا، تو وہ حضرت جو ہے جاتے نہیں کہیں، تمہارے گھر سے محل سے لے کے ان کے صومعہ کے بیچ میں پل بنا دو، تو زمین پر نہیں اترتے، آئیں گے کر کے چلے جائیں گے. اچھا شہزادے تھے، کیا کمی تھی، فوراً بنا لیا. آنے لگے حضرت، ہاں بیٹی
ابا جی چائے پی لو، میں خبردار کسی کے گھر کا نہیں کھاتے. ایک دن 2 دن، آپ تو میرے باپ کے بھی بڑے، آپ تو میرے باپ کے آ گئے. اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی حضرت حوا کی بات میں آئے تھے نا. ایک ہی دفعہ تو کھانا ہے، کوئی روز تھوڑے کھانا. نکالے گئے. اس کی بات میں برسشا آ گیا، اور بیٹی اور تو میرا جگر، تو میرا یہ ہے، منہ کالا کر لیا. برسشا اتنا بڑا آدمی. اب اس کو ڈر ہوا کہ میرے نام تو کیسا وارنٹ ہوگا اور کیسے مجھے قتل. اس نے اس لڑکی کو قتل کر دیا، اور جلدی جلدی میں ایک جگہ دفن کیا جس میں اس کی کچھ بال وغیرہ کچھ باہر رہ گئے. پھر آیا وہ شیطان. ابے تم لوگ عجیب ہو. اس کا نام تھا، اس شیطان کا نام ابیض، جو شیطان الانبیاء کہلاتا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. شیطان الانبیاء، اس کا نام ہے ابیض. وہ ابیض آتا تھا اس کے پاس. ابے بہن ٹھیک ہے، بہن کے لیے تم نے مکان بنا دیا برششا کے راستے میں، اور یہ کبھی خیر خبر تو لو بہن کا کیا حال ہے. وہ گئے تو بہن تو ہے ہی نہیں ہے. اب برش تو میں نے کوئی ذمہ داری لی ہے؟ میں کوئی آدمی جب جھوٹ پر ہوتا ہے نا تو اس کو بہت غصہ آتا ہے. جھوٹے کو غصہ بہت جلدی آتا ہے. جو اپنی بات میں جھوٹا ہوتا ہے نا بہت جلدی غصہ آتا ہے. چلے یہاں سے. ارے صاحب میری بہن تھی، اکلوتی تھی، اور یہ شہزادی اور دنیا کیا تھی. بھائی مجھے نہیں معلوم وہ کہاں گئی، کیا ہوا. اب یہ آیا. ابے برشا کیا بتائے گا، میں بتاؤں فلانی جگہ چلے جاؤ، وہاں اس کی خبر ہے. لیکن جلدی جلدی میں اس کے بال باہر نظر آ رہے. وہ کھودو تو تمہاری بہن کی لاش ہوگی. یہ برشا بہت خطرناک ہے، یہ بہت خطرناک ہمارا. اسی لیے اللہ ہمارے بڑوں کو جزائے خیر دے. اسی لیے کہ بڑوں کی سرپرستی، ان کی رہبری میں آدمی چلتا رہے. مجھے یاد ہے جب یہ اختلافات شروع ہوئے نا تو حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہم کو خط لکھا تھا. نظام الدین میں تھے ہم، اور اس وقت میں ایک بات لکھی کہ بھئی یہ دعا کثرت سے پڑھا کرو: اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا. تو چشم بصیرت ہو، فراست ایمانی ہو. مجھے خوب یاد ہے ایک مرتبہ یہ جیسے جماعتوں کے پرچے بنتے ہیں نا، جماعتوں کے پرچے بنتے ہیں تو ایک ساتھی کے نام کے سامنے کہ یہ ذمہ دار ہیں جماعت کے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ واپسی والوں میں بیان کر کے جا رہے تھے. تو راستے میں وہ پرچے دکھانے والے حضرت جی وہیں بیٹھ گئے مسجد کے شہر میں. پرچے دے ایک یوں فرمایا: بھائی تم نے جس کو جماعت کا ذمہ دار بنایا ہے اس سے اس کی استعداد اور صلاحیت سے زیادہ کی توقع مت رکھنا. اتنا کہا، پرچے دے کے چلے گئے. ہم تو ہیں بدھو بخش، یار استعداد اور صلاحیت. اور تھوڑی دیر کے بعد میں گیا حجرے میں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت جی بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا حضرت تو آپ نے یہ فرمایا کہ اس سے اس کی صلاحیت سے، تو میں نے کہا یہ اتنے سارے ہیں، ان کی کیا صلاحیت ہے، ان کی کیا ہے، ہم کو کیسے پتہ چلے. حضرت جی بیٹھ گئے. مولوی صاحب یوں فرمایا: مولوی صاحب اس کا تعلق فراست ایمانی سے ہے. میں نے کہا یہ تو روز پرچے بناتے ہیں، تم کو ان کے ساتھ لگایا، تم کو ان کے ساتھ لگایا، تم کو ان کے ساتھ لگایا. لو
یہ تمہاری جماعت تیار ہوگی. ان کی تو بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرمایا تھا ہمارے کام کے دو بنیادی اصول ہیں، مردم شناسی اور موقع شناسی. اور یہ سب سیرت سے لیا ہوا. خالد ابن ولید نے کیا کیا تھا اس وقت میں؟ مدینے کا کوئی گھر بچاتا شوق سے؟ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈال لیا، جانچ لیا، سمجھ لیا جوان ہے بہت کام کا، یہ کسی کا آلہ بنا ہوا ہے، کسی کے ہاتھ چڑھا ہوا ہے، جیسے اس وقت مسلمان ہے نا. ان کے بھائی سے کہا تمہارا بھائی نہیں آیا ولید ابن ولید سے؟ انہوں نے بھائی سے کہا، حضرت خالد نے کہا میرا تو کوئی نام نہیں سن سکتا، میری وجہ سے تو وہ ہوا ہے مدینے. تو بھائی نے کہا بھائی اس کان سے نہ سنا ہوتا تو میں نقل نہ کرتا، سنی سنائی باتوں کا میں نے بھائی کی وجہ سے آئے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے استقبال کا جو ماحول بنایا، خالد آمیں تو مرحبا. حضرت خالد کہتے ہیں ابھی تو مدینے کی بارڈر پر مرحبا بخالد ابن الولید، مرحبا یا اللہ. آسمان گرے، زمین پھٹے، میں دب جاؤں. جن کے ساتھ میں نے یہ کیا وہ میرے ساتھ یہ کر. یہ بڑوں نے ہم کو بتایا ہے. اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا تھا نا تبلیغ پر رسولوں کی کتاب لکھو. یہ ہے حیات الصحابہ. جتنی چیزیں پیش آئی ہے وہ ساری موجود. اس لیے علماء کرام کو میں تو کہا کرتا ہوں بھائی بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری. مجھے یاد آیا جن کا میں وہ ہمارے استاد کا کہہ رہا مغضوب علیہم، وہ ایک مرتبہ مسجد کے جو امام تھے، میں لکھنؤ میں ندوے میں تھا، پڑھا نہیں پڑھا ہے تو بات کی بات ہے، لیکن داخلہ لیا تو میں نے بھی وہاں گیا. تو امام صاحب نہیں آئے تھے تو انہوں نے ان کا نام تھا مولانا اویس صاحب نگرامی ندوی، سید صاحب کے شاگردوں میں. انہوں نے نماز پڑھائی. اللہ کی شان، میں نے بچپن سے دیکھا تھا حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ میرے گاؤں بھی آئے تھے، میرے سر پر ہاتھ بھی رکھا تھا. بہت چھوٹا تھا، میں 10 یا 11 سال کی عمر تھی. بالکل حضرت کے لہجے میں. تو بہت خوشی ہوئی. پھر سبق کا گھنٹہ جب شروع ہوا وہی تفسیر کا، تو ہم گھنٹے میں پہنچ گئے. تو میں نے کہا حضرت آج تو بڑا مزہ آیا، اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد تازہ ہو گئی. آپ نے جو نماز پڑھائی بہت ٹھنڈا سانس لیا. مولوی صاحب کبھی کسی سے متاثر نہیں ہوتا ہوں میں، کوئی وزیر ہو، یہ ہو، کوئی کتنے بڑے عہدہ کا ہو، یہ ہو. اگر کبھی کہیں پھنس جاتا ہوں اور نماز پڑھانی پڑتی ہے تو میں مصلی کی طرف جاتے ہوں، سوچتا ہوں کہ یہ تیرا منہ، یہ تو نبی کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، تو کیسے کھڑا ہے؟ وہ جملہ ان کا مجھے آج تک ایسا دل پر لگا ہوا ہے. اللہ پر جیسے وہ مغضوب اور ضالین کی کہ اس کی تفسیر بھی، اور اس کی، لیکن جو تفسیر کہتا ہے اس کے گھر جا کر دیکھو کہ مغضوب علیہ والا سامان کتنا ہے. اسی لیے علماء کرام مقام بہت اونچا ہے، ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہے. قوا انفسکم واہلکم. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امت کو امت کے حوالے کیا تھا، اور پھر صراحتاً فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث دینارا ولا درہما وانما نورث العلم. جو کچھ حضور وہاں سے لائے وہ سارا، اور اس کے وارث یہ ہے. اسی لیے میں نے کہا نا کہ اماں جان نے کہا تھا خلقہ القرآن. جو قرآن نہیں پڑھتے کہ قرآن تو پڑھتے ہیں، کہ خلقہ القرآن. جو صفحات میں وہ لمحات میں، کوئی لمحہ قرآن سے ہٹا ہوا نہیں ہے. وہ لباس سے متعلق ہو، لوگوں سے برتاوے سے متعلق ہو، خلوت ہو، جلوت ہو. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تجمعین کی بہت اونچی صفت بیان کی گئی نا
کہ صحابہ خلوت اور جلوت دونوں میں برابر، ان کی خلوت اور ان کی جلوت. جو چیز حضور کی اگر گراں گزری تو وہ بھی کہہ دی. جنہوں نے جانیں دی اور جنہوں نے 10 جانیں قربان کرنے کی تمنا کی، لیکن ان کو کہ ابو ہریرہ بھوکے پیاسے پڑے رہتے تھے. حضرت ابو ہریرہ یا حضرت بلال؟ حضرت ابو ہریرہ کی بات ہے. ہاں ہاں. چلے گئے، ہوا دودھ کا پیالہ آیا. ابو ہریرہ جی اپنے بھائیوں کو بلا لاؤ. لقد ساءنی، بہت گراں گزرا. جن کے نام پر جان دینے کو تیار ہوا ابو ہریرہ یہ کہہ رہا، لیکن ان کے ماں نے بغیر چارہ بھی نہیں تھا. اور ہم تو اگر کوئی اچھی چیز ہو تو ان کا پہلے دروازہ بند کرو. ہم تو چونکہ وارث ہیں نا، ہم تو وارث ہیں، تو یہ تو سسرال سے آئی مٹھائی ہے، پہلے دروازہ بند کرو. اور اگر بیوی کا بھائی بھی آ جائے، بیوی کے ساتھ کھا رہے ہو، تجھے یہی وقت ملا تھا. ہم تو بہت اونچے جا رہے ہیں اس وقت مدینے میں رہ کر. اسی لیے میں کہا کہتا ہوں، مفتی صاحب نے کہا نا کہ اس تعلیم کا تاثر یہ ہوا کہ یہ ان کو لے گئے اور مولانا یوسف صاحب والے حلقے میں. ان کا کہ بھائی میں تو یہ سمجھا کہ اس کی ہر حدیث میرے لیے تھرمامیٹر ہے. یہ جتنا پڑھایا ہے آپ حضرات، اور پھر اسی مدینہ منورہ میں انہی صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم سے جو علماء تھے صحابہ کے، کہ جو کچھ تم نے لیا ہے یہ تمہارے پڑوس میں دیہات میں بدو، یا تو ان کو سکھاؤ، ورنہ حضور نے تو اتنی سخت سزا دوں گا کہ یا اللہ کے رسول کچھ موقع دیجئے. ہم وہاں سے چلا ہے سال، یوں نہیں چلا ہے. اب تو پوچھتے ہیں مول صاحب یہ سال کہاں سے آ گیا؟ ہم نے تو 8 سال پڑھا ہے، اور اس کے بعد پھر تخصص فی الحدیث اور تخصص فی الفقہ اور افتاء اور تخصص فی الادب. ارے مولوی صاحب تم تو پیدا 12 سال ہم نے پڑھا ہے، لیکن ہاں کتے کی دم جو ہے وہ 12 سال تک دبی رہی، نکالی تو کیسی تھی. اسی لیے اپنے بڑوں کی چیزیں دیکھو، سمجھو، اس کام کو سمجھنا ہے. اس سال کی مہلت مانگی تھی، سال بھر میں پورا پہنچا دیا تھا، جب جا کر بچے تھے صحابہ. اور حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا سال تو مشہور ہے، 1 سال رہے تھے یہاں، کوئی گھر نہیں بچا تھا. اس مدینے میں آپ حضرات کا قیام ہے. اس اعتبار سے اپنی ذمہ داری کو سوچنا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں چیزیں ساتھ چلائی، دعوت، تعلیم. یہ رمضان مبارک کا مہینہ، جیسے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رمضان گھروں پر رہنے کا مہینہ ہے ہی نہیں. ہمارے تو آقا بدر میں ہے رمضان میں. اور پھر وہ بدر اس وقت کا کیسا تھا، اور مشرکین کیسی تیاریوں کے ساتھ تھے، اور کیا کیا تھا. اسی لیے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. ساتھی جہاں محنت کر رہے ہیں، رائے گنج میں بھی، بنگلہ دیش میں بھی، ہمارے یہاں ہندوستان میں بھی. ابھی میں جس محلے میں ہوں اس کے ہمارا جو مسجد ہے، مرکزی مسجد، وہاں کی رمضان میں 3 دن کون کتنی دفعہ لے گا، 2 مرتبہ، 4 مرتبہ، 3 مرتبہ. او ماشاء اللہ، میرے سامنے انہوں نے کہا کہ 125 سے زیادہ جماعتیں جا چکی، اور 30 یا 32 بتائے کہ اس وقت یہ تیار ہے. میں تو یعنی رمضان سے پہلے نکل آیا تھا، تو ابھی شروع نہیں ہوا. علماء بھی. لیکن وہی بات، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جملہ اس نے مجھے، کہ جس سے حضور نے فرمایا تھا اخرج الیہود، اور جو مشرک حدود میں نہیں آ سکتا،
اب اس کو کس طرح لایا جائے؟ اور کیا ہمارے ناشتوں میں کوئی فرق آ رہا ہے؟ ہماری نیند میں کوئی فرق آ رہا ہے؟ اس لیے نہیں، اس اعتبار سے چونکہ فضیلت تو بہت بڑی ہے کہ آپ، اللہ نے بھی گواہی میں پیش کیا، حضور نے بھی بتایا، وارث بتایا، اور پھر اللہ نے حضور کی جگہ دی، مدینے میں ہے۔ اس اعتبار سے اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے، لیکن اس ذمہ داری کو سمجھنے کے ساتھ کرنا، یہ جو ہے یہ چھینٹا بازی سے نہیں ہوگا، تنقید سے نہیں ہوگا۔ بڑے مولانا آ گئے، چلا تو لگتا نہیں ہے، جشن تو آتا نہیں ہے، اس سے ہوتا نہیں تو بشیرم و نذیرہ بنیادی صفات ہیں۔ اگر کسی سے کوئی کمی کوتاہی ہو رہی ہے تو اس کو خیر خواہانہ انداز میں، دین و نصیحہ، خیر خواہی کا نام، ہر فرد بشر کی خیر خواہی ہے، تو پھر یہ تو رات دن کے ساتھی ہیں۔ مجھے نہیں معلوم آپ کے یہاں، آپ حضرت میں شورا وغیرہ ہے کچھ ساتھی مشورہ وغیرہ علماء کا؟ جی ہوتا ہے، ساتھی جماعت بنی جو تمام علماء کی، کب جڑتے ہیں؟ پہلے تو ایک ماہ بعد جڑتے ہیں، تقریباً ایک ماہ، ہر مہینے؟ جی نہیں، میں تو چونکہ آپ نے تو بہت سارے وہ ہوں گے جو رائیونٹ سے بھی تعلق ہوگا، جی پاکستان کے ہوں گے نا اس میں، جی جی رائیونٹ سے بھی تعلق۔ میں تو رائیونٹ کو دیکھ کے حیران ہوں، سال لگانے، ایک مرتبہ میں کارگزاری سن رہا تھا، اور مولانا احسان الحق صاحب، اللہ ان کو صحت عافیت دے، حضرت مولانا سلیم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا بھی انتقال ہوا، ان کو لے کر آئے وہاں تخت پر، اور میں نے اپنا بیان، تو مجھ سے مولانا احسان صاحب نے کہا کہ حضرت کو کیا کرنا ہے؟ تو میں اٹھا اپنی جگہ سے، حضرت کی ویل چیئر تھی، میں ان کو کھینچ کے لایا، اور حضرت کے دونوں ہاتھ پکڑ کے میں نے کہا حضرت کو یہ کرنا ہے، اس لیے کہ وہ بہت بڑا مجمع تھا، پاکستان کے سارے صوبوں کے علماء، بڑے بڑے اجتماع تھا، میں اس میں تھا۔ جی ہاں تھے آپ؟ جی تو میں نے کہا اس میں بلا واسطہ کتنے شاگرد ہوں گے، اور بال واسطہ بھی کتنے ہوں گے، سارے تقریباً ان کے۔ حضرت نے جو دعا کی اس وقت میں، ہونٹ نہیں ہلے، لیکن مجمع پر جو رقت طاری تھی، آج تک میں بھول نہیں سکتا، چیخیں نکل گئی، تعلق مع اللہ۔ اس لیے مجھے یاد آیا، مولانا محمد احمد صاحب بھاولپوری تھے نا، میں ان کا بیان بہت کم سنتا تھا، وہ چونکہ وہ جماعت اسلامی پر اچھی خاصی ان کی وہ ہوتی تھی، میں نہیں سنتا تھا، لیکن ایک دن پورا بیان سنا، تو پورے بیان میں بہت عجیب سبق ملا کہ قرآن میں 4 صیغے ہیں: تعلق مع اللہ، تقرب الی اللہ، معیت اللہ، نصرت اللہ۔ پھر اس کو جو انہوں نے بیان کہ سب سے پہلے تعلق مع اللہ، اور اس کی وجہ وہ تو بہت لمبے، آپ حضرت تو سب پڑھائے ہیں ایسے، لیکن وہی بات ہے، ہم آئیں گے تو کیا دو گے؟ اس میں سال لگائے ہوئے کتنے حضرات ہیں؟ ہاں ذرا سا معلوم ہو جائے۔ پندرہ کے قریب۔ اچھا، اور کل کتنے ہیں؟ جن کا نہیں لگا ہے وہ کون کون ہیں؟ ذرا کھڑے ہو جائیں۔ جن کا سال نہیں لگا ہے، بالکل بے تکلف اپنی گھر کی مجلس ہے، یہ آپس کی۔ یہ جب علماء کے نام سے جب کوئی حلقہ ہوتا ہے نا، تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جن کا نہیں لگا ہے سال، وہ ذرا کھڑے ہو جائیں، پھر میں آگے کہتا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ کہاں کے ہیں آپ؟ افغانستان۔ ہیں؟ افغانستان کے۔ اور یہ بھی طالب علم ہے، ہیں؟ یہ طالب علم ہے، ابھی پیچھے جو آپ طالب علم ہے۔
آپ لوگ کہاں کے؟ یہ بھی طلبہ ہیں؟ نہیں یہ تو علماء ہیں، ان جی سے علماء پوچھ رہا ہوں کہاں کے ہیں؟ کہاں کے؟ برما کے یہ سب آپ پتہ ہے نا؟ برما کے کتنے؟ دو علماء برما کے، 2 برما کے اور افغانستان کی طرف سے. آپ مطلب قزاقستان. تشریف رکھو. آپ کہاں کے؟ برما کے. کیا کیا کہیں. مجھے یاد آیا حضرت شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدہ نے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے نام خط لکھا تھا. وہ خط ابھی مجھے پڑھایا ایک ساتھی نے، میں نے بھی پڑھا. پیارے تقی، پیارے تقی، کیا لکھوں کیا نہ لکھاؤں، کیا لکھواؤں کیا نہ لکھواؤں. ہوتے ہوتے کہ اب ساری چیزیں رسمیت پر آ گئی. کیا پڑھنا اور کیا پڑھانا اور کیا لکھنا اور کیا جب ایک رسم بن گئی. اس کے پیچھے کے بہت عجیب خط ہے وہ، کہیں آپ حضرات کہیں سے تلاش کریں تو مل جائے گا کہ ہماری رسمیت. اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ جس دینی عمل میں رسمیت آ جاتی ہے اس کی روح نکل جاتی ہے، اور روح نکلے کو مردہ کہتے ہیں. امامت رسمیت پر آ گئی، پڑھانا رسمیت پر آ گیا، مطالعہ رسمیت پر آ گیا، جماعت میں نکل. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بہت اس سے فرمایا، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اس کام کو، یہ کار نبوت ہے، اسے رسم نہ بنائیو. اب پھر عجیب بات فرمائی، یہ جتنے اعمال دعوت ہیں آج بھی یقینوں کی تبدیلی اور زندگیوں کے رخ کے صحیح ہونے کا وہی اثر ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. اور پھر مثال دی بڑے حضرت نے، لیمو کتنے زلزلے نے، کتنے طوفان نے، کتنی جنگیں نے، کتنے آسمان زمین پر آئے نے، زمین آسمان پر گئی. لیمو کی تاثیر بدلی، پانی کو کھٹا کرنا ہے. یہ بڑے حضرت نے فرمایا. حضور کے زمانے میں بھی پانی کو کھٹا کرتا تھا. اب وہی دے. اور کسی شخصیت کی اس میں ضرورت ہے؟ کوئی بہت بڑا شیخ نچوڑے گا تو کھٹا ہوگا، اور اسٹیشن کا قلی نہیں ہوگا. کہ آج بھی حضور پاک جس پر حضور کی ذات لگی ہے اس عمل میں وہی تاثیر ہے. لیکن جب رسم بنا کے کرو گے تو ایسا ہوگا جیسے تمہارے گھروں میں شوکیس ہوتے ہیں، سبزیوں کا پورا سیٹ، پھلوں کا پورا سیٹ، اکلوتا نور نظر لخت جگر. وہ کہتا ابا انار کھا لوں؟ بیٹا دیکھنے کا ہے، کھانے کا نہیں. اس شوکیس میں سے لیمو نکال کر سارا شہر نچوڑے تو پھٹ تو جائے گا، تمہارے مشورے پھٹ جائیں گے، تمہاری تعلیم دلوں کو پھاڑ دے گی، تمہارے چلے اور 4 مہینے اور سال تمہیں نفرت دلا دیں گے اور بدگمانیوں میں لگا دیں گے، کیونکہ وہ تو پلاسٹک کا ہے. اسی لیے بہت اپنے بڑوں کی باتوں کی قدر بھی کرنی ہے. یہ جتنے حضرات کھڑے ہوئے تھے، میں چونکہ علماء کی ماشاءاللہ مسجد کی ذمہ داری ہوگی، گھر کی ذمہ داری ہوگی، پھر وطن والے بھی وہاں، کسی کے اماں ابا وہاں ہیں، کسی کے کوئی بہت. میں درخواست کرتا ہوں آپ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ سال لگانا ہے، سال لگانا. میں تو وہ جو ڈرائیونگ سے سال لگا کے گئے نا، تو ان کو ان کے اساتذہ نے ذمہ داری تھی. اس لیے کہ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے ایک مرتبہ فجر کی نماز، بھائی تم بھی کہو گے کہ یار آج ہی موقع مولا ہے، اس کو بھی چھوڑے گا نہیں چھوڑے گا. اور میں خود آتے ہوئے کہ بھائی مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فجر کی نماز پڑھائی،
ایک بے چینی. سارے نمازی جمع ہو گئے. حضرت کو کیا ہوا؟ حضرت کو کیا ہوا؟ حضرت مجھے کچھ نہیں ہوا. میں تم سے یوں پوچھتا ہوں. وہ تو بیچارے کوئی علماء نہیں تھے. تم نے اور میں نے فجر کی نماز پڑھی اور ہم بہت خوش ہیں الحمدللہ. تم جہاں سے آئے ہو، کوئی گلی سے آیا ہے، کوئی محلے سے آیا ہے، کوئی بلڈنگ سے آیا، جیسے اس جگہ میں کب سے کون نماز نہیں پڑھ رہا ہے؟ پھر فرمایا یاد کرو اس حدیث کو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، اور فرماتے ہیں کہ گھروں سمیت ان کو جلا دوں. یاد کرو اس حدیث کو کہ 2 منزلہ کشتی، نیچے والوں کو اوپر جانا پڑتا ہے پانی کے لیے. کوئی بہت عقل مند ذہین میں کون ڈوبے گا؟ نیچے والے. اور اس پر جلال میں آ کر نے فرمایا تمہاری 12 تسبیحیں اور تمہاری تہجدیں تمہیں لے ڈوبے گی اگر تمہارے ہوتے ہوئے یہ بے نمازی رہے. اس پر مولانا الیاس صاحب رسم نہ بنے. اللہ نے کام دیا ہے اور آپ لوگوں کی سعادت کا تو کوئی انداز ہی نہیں لگا سکتا. میری اہلیات کو جب میں حج رمضان کے لیے لایا تھا کئی سال پہلے انتقال ہو گیا. دعا کرنا بیچارے کے لیے اللہ اس کی مغفرت فرمائے. تو وہ آنے کو تیار نہیں تھے کہ میرے میں ہمت نہیں ہے. میں نے کہا دیکھ مکہ مدینہ جائیں گے تو سانس تو لے گی نہیں لے گی. مدینے میں تو پڑی رہنا پلنگ پر. تیرے سانس میں وہ سانس جائے گا جو حضور نے سانس لیا ہے، جو صحابہ نے اور ان کی مستورات نے اماں جان لیا. اس پر تیار کر کے میں اس کو لایا تھا رمضان پہ. تو آپ حضرات تو 24 گھنٹے وہی سانس لے رہے ہیں اور آپ کے قدم بھی کہاں کہاں پڑ رہے ہوں گے اور کیا کیا. اپنی اس نعمت کی قدر، اور ہر نعمت کی قدر اپنے طریقے سے ہوتی ہے. جیسے صحابہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجر شریف سے آئے تو دیکھا کہ کچھ صحابہ بیٹھے ہیں. کیا کر رہے ہو؟ نحمد اللہ و نشکرہ علی نعمت الاسلام. جب صحابہ نے یہ کہا تو حضور نے ایک جملہ ملا دیا، نحمد اللہ و نشکرہ علی سابغ نعمت الاسلام. مکمل اسلام. تو ایسے آپ کے پاس جو نعمت ہے اس وقت یہاں کا قیام اور یہ ساری چیزیں، وہ جس کو حضور نے یہاں بیٹھ کے فرمایا وہ آپ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سن رہے ہیں. یعنی جوانی والی ایک نعمت ہے، وہ ہے نا اغتنم خمسا قبل خمس. اس میں ایک شباب قبل حرم، وہ تو آنا ہی ہے بڑھاپا کو. تو ایسے ہی یہ جو نعمت اس وقت ہے اس کی قدر، اس کا حق ادا کرنا. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت معاذ مفتی اعظم، معاذ تجھے معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ اللہ کا حق، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس شرک کی جو تفسیر کرتے تھے، تشریح کرتے تھے کہ شرک 2 قسم کا، جلی اور خفی. تو آپ حضرات سے جانتے ہیں. اور یہ خفی مجھے ایسا سمجھ میں آیا، ہماری جماعت تھی صومالیہ میں، 8 دن 8 رات کا سفر تھا جنگلوں کا. ہماری جماعت چلتے کہیں کچھ نہیں، کہیں 100 کلومیٹر، کہیں 50 کلومیٹر پر کوئی گہوا یا کوئی اونٹنی کا دودھ اور کھجور اگر مل گئی تو. ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو سرخ ٹیلے تھے، بڑے بڑے ٹیلے. میں نے ڈرائیور سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے پورا جنگل جو ہے، یہ جتنے ٹیلے ہیں کسی زمانے میں یہ ہر ایک بہت بڑے بڑے درخت تھے کہ اس کے ایک درخت کے سائے میں کئی کئی خاندان رہ سکے اتنے بڑے. لیکن سرکار کی طرف سے کوئی یہاں نگرانی نہیں ہے. اور اس زمین میں نمک پیدا ہوتا ہے. وہی
سوس جس کو کہتے ہیں، اس نے اس کو جڑ سے کھایا ہے اور یہاں پہنچایا ہے۔ یا اللہ، یہ ہے شرک خفی۔ پتہ نہیں چلتا کتنی شاندار آپ کی الماری اور کیسی شاندار کتابیں، اور اس میں دماغ کا کیڑا لگ جائے تو عین کو غین بنا دیتا ہے۔ نہیں ہے، جہاں کتاب میں علم لکھا ہوا ہے اس جگہ لگا دماغ کا کیڑا، اور اس نے عین کے سر کو کھایا تو کیا بنا؟ ہے کیا بنا؟ بولو نا، غین بن گئی نا۔ ہاں، وہ علم غین بن جاتا ہے اس شرک خفی سے۔ اللہ کے ہر غیر سے کسی مسئلے کے حل ہونے کا یقین، اور وہ کوئی کسی کو نہیں بتا سکتا۔ اندر اندر آدمی حاسبو قبل ان تحاسبو۔ خیر بہت لمبی ہو گئی بھائی، معاف کر دینا مجھے، اور آپ حضرات سے پھر دست بستہ دعاؤں کی درخواست، اس لیے کہ جو سعادت آپ کے پاس ہے، ہم تو ویزے کے لیے ترس رہے تھے، اور وہی بات مولانا یوسف صاحب کا جب وہ پڑھا میں نے تو میں کانپ گیا کہ اللہ، میرے پاس تو امریکہ کا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں امریکہ کی وساطت سے جا سکتا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ۔ اس کا احساس بھی ختم ہو گیا ہے، بہت سی چیزیں ایسی آ گئی۔ اس لیے اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے، اس کو اللہ سے مانگنا ہے، اور یہ تینوں چیزیں ساتھ لے کر چلنا ہے، دعوت، تعلیم اور تزکیہ۔ اور آپ کے لیے تینوں چیزیں الحمدللہ یہاں مہیا ہے، یعنی کیسے صحابہ، کیسے بڑے، اور خلفائے راشدین، اور بس اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے، اس لیے کہ وہ بہت غنی ہے، بہت۔ یہی حضرت حاجی عبد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک آدمی آیا بیمار تھا کہ حضرت اس کے لیے دعا فرما دیں، تو دعا فرمائی، اے اللہ، یہ بیماری بھی آپ کی نعمت ہے، بیماری بھی آپ کی نعمت ہے، اس کو صحت کی نعمت سے بدل دیجیے۔ حاجی صاحب نے دعا کی، اور وہ حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی کیا لائے ہو کہ قاسم رشید لایا۔ کون؟ مولانا رشید صاحب، حضرت گنگوہی اور ان کی اور حاجی صاحب سے بیان کر۔ اللہ بھائی جس کو جس راستے سے، اس لیے اپنے لیے مانگنا ہے، اے اللہ یہاں کی جو اصلی سوغات ہے، جس کے لیے تو نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور تو نے ہمیں آپ کے قدموں میں رکھا، اے اللہ ہمیں یہاں کی اصلی سوغات میں رحمت ہے۔ میں اپنے بچوں سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا آدمی جہاں جاتا ہے وہاں کی چیز لے کے آتا، جیسے مکے مدینے والے کھجور زمزم، میں نے کہا یہاں کی مدینے میں ہو، مدینے سے کیا لے کے جاؤ گے؟ وہ سوچتے رہو اور اللہ سے مانگو۔ اے اللہ، جو ہم تو اتنے جاہل ہیں اور اتنے نادان کہ ہم کہتے یہ نہیں معلوم کہ یہاں کی اصلی سوغات کیا ہے۔ اے اللہ، جو تجھے پسند ہے، جس کے لیے تو نے حضور کو بھیجا، حضور نے جو کیا، اور آپ نے جیسے صحابہ کا مجمع تیار کیا، اور وہاں دنیا میں ہے، اسی مدینے میں محمد ابن قاسم ثقفی، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کس طرح ان کا استقبال کیا تھا۔ اڑتا غبار دیکھ کے لیلا نے یوں کہا، یا رب میرا مجنو ہے، یا رب میرا مجنو۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے جب دیکھا تھا دھول، تو قریب آیا، من القوم؟ نحن اہل الطائف۔ من ای قبیلہ؟ من بنی ثقیف۔ اور اونٹ بھی اور بھیڑ بھی اور بکریاں بھی سب بھول گئے، اور پھر جو حضور کو خوشخبری سنانے جا رہے ہیں، اور پھر اسی میں کتنے اصول بتائے۔ راستے میں صدیق اکبر رضی اللہ کہ وہ سب سے پرانے تھے، کہ چھوٹے بڑوں کا اکرام کیسے کرتے ہیں، بڑے چھوٹوں کو کیسے چلاتے ہیں۔ صحیح، یہ سب آپ حضرات کے سامنے ہے، بس دعائیں کرتے رہیں۔ اور اس وقت امت جن حالات سے دو چار ہے، میں ابھی آ رہا تھا تو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں پڑھا کہ جو آدمی ان چار صیغوں کے ساتھ امت کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ اس کو مستجاب الدعوات بنا دے۔ اے اللہ امت کی مغفرت فرما، امت پر رحم فرما، امت کے حالات کو درست فرما، امت کی اصلاح فرما، اصلح امت محمد، اور فرج الکرب عن امت سیدنا محمد، وانصر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
دعائیں کرے آپ حضرات ہمارے سے سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير جب تو نے کرم ہی کیا ہے تو اتمام کرم بھی فرما دے. جب تو نے کرم کیا ہے تیرے حبیب کے قدموں میں اور تیرے حبیب کے شہر میں، اے اللہ اتمام کرم فرما دے یہاں کے اصلی سوغاتوں سے. اے اللہ تو ہمیں اور آنے جانے والوں کو بھی رہنے والوں کو بھی وہ یہاں کی وہی اصلی سوغات مرحمت فرما. اے اللہ اعدائے اسلام مسلمین کی چیزوں پر رال ٹپکانے اور ان کی چیزوں کو للچائی نگاہوں سے دیکھنے سے حفاظت فرما. اپنی ذات سے اپنا تعلق نصیب فرما. اے اللہ اپنا قرب نصیب فرما، اپنی معیت نصیب فرما. ہر آن گھڑی اپنی غیبی مدد میں شامل حال فرما. اے اللہ اپنا سچا اور پکا وفادار بندہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور وفادار امت یہ نائب اے اللہ ہمیں بنا دے. تیرے قبضے میں تو سب کچھ ہے، تو نے ہی کیا ہے، تو ہی کر رہا ہے، تو ہی کرے گا. اے اللہ جو جہالت کی تاریخ بھی ہے، جاہلیت کا زمانہ بھی ہے، سرکار کی آمد سے پہلے بھی جو کچھ ہے، لیکن تو نے کیا کیا اور کیسے کیا یہی کیا تھا. آج بھی تو اسی قدرت کا مالک ہے. ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں ہمارے نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما. ہمیں اپنی کنف عافیت میں لے لے اور ہمارے سوئے اور پوری امت کے سوئے نصیبے کو جگا دے. اے اللہ امت کو اپنی پناہ میں لے لے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ مانگا خیر کی لائن سے ہمیں، ہمارے دوستوں کو، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اور امت کے ایک ایک فرد کو نصیب فرما دے. جن آفتوں بلاؤں مصیبتوں سے آپ نے پناہ چاہی، ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے گھروں کو، خاندانوں کو، امت کے ایک ایک بچے کو اپنی پناہ میں لے لے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعاؤں کے طفیل اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین آمین آمین. آپ حضرات سے بھائی وہ جن حضرات نے ابھی تک سال نہیں لگا ہے، لیکن اگر ارادے کا اظہار کر سکتے ہوں اس وقت کھڑے کر کے انشاءاللہ. میں نہیں کہتا ابھی یہاں سے اور یہ رمضان ختم ہوئی، وہ تو ہر ایک کو ترتیب بنانی پڑتی ہے، لیکن صرف کھڑے کر کے انشاءاللہ ہم سال لگائیں گے. وہ تھوڑا سا اپنے کو پیش کر دیں، اوروں کی بھی ہمت بڑھ جائے گی. جزاک اللہ. بھائی کہاں گیا مولوی الیاس؟ جی بھائی.